أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ خان، میری کنیت ہے امی فبیحہ۔ میں دارالارقم سے تعلیم القرآن کی گریجویٹ ہوں اور لیول 2 کی ٹیم لیڈر ہوں الحمدللہ۔ جز 24 سورہ زمر آیت نمبر 32 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ کہے اللہ پر اور جھٹلائے سچائی کو جب وہ آ جائے اس کے پاس، کیا نہیں جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اور وہ شخص جو لایا سچ کو اور اس نے تصدیق کی اس کی، یہی لوگ ہیں وہ متقی ہیں۔ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے قرآن کو، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس یہ بدلہ ہے محسنین کا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے بدترین وہ جو تھے عمل کرتے، اور جزا دے ان کو ان کا اجر کے ساتھ بہترین وہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا نہیں ہے کافی اللہ اپنے بندے کو؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندے کو، آپ کو، ہم کو اور لوگوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو اس کے سوا ہے، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی بھٹکانے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا؟ جو اللہ کے سوائے کسی اور سے ڈرتا ہے اور پکارتا ہے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، اور جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے نہیں ہے اس کو کوئی بھٹکانے والا۔ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے کیا پھر غور کیا تم نے؟ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر ارادہ کرے مجھ سے اللہ کسی تکلیف کا، کیا وہ دور کرنے والے ہیں اس کی تکلیف کو؟ یا وہ ارادہ کرے میری رحمت کا، کیا وہ روکنے والیاں ہیں اس کی رحمت کو؟ کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ، اس پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی کے ساتھ کچھ کسی بھلائی کا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی کے ساتھ کچھ نقصان کا یا تکلیف کا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو کافی ہے اللہ۔ کوئی بھی اچھی یا بری چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، بس عنقریب تم جان لو گے کون ہے۔ آتا ہے اس کے ایک عذاب کو جو رسوا کر دے گا، اور آتا ہے اس پر عذاب قائم رہنے والا۔ بے شک ہم نے نازل کی ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے نفس کے لیے، اور جو کوئی بھٹکا دے بھٹکا ہوا ہے تو بے شک بھٹکاتا ہے اپنے اوپر، تو نہیں تو ان پر کارساز۔ اور فوت کرتا ہے اللہ نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتے ان کی نیند میں بس روک لیتا ہے اس کو جو فیصلہ کرتا ہے اوپر اس پر موت کا، اور بھیجتا ہے دوسریوں کو ایک مقرر وقت تک۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں البتہ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔
یعنی نیند میں جس کو موت نہیں آتی اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں اس کے بعد جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے بھیج کر روح قبض کر لیتے ہیں۔ یا انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوائے کچھ سفارشی، کہہ دیجئے کیا بھلا اگر ہو وہ نہ ملکیت رکھتے کسی چیز کی اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے، اس کا نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے وہ جو اس کے علاوہ ہے جب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کا، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس میں جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ظلم کیا جو زمین میں ہیں سارے کے سارے اور اس کی مانند اس کے ساتھ، البتہ وہ فدیے میں دے اس کو برا عذاب سے قیامت کے دن، اور ظاہر ہو جائے گی ان کی اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب رکھتے، یعنی وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ظاہر ہو جائے گی ان کی سزا جو انہوں نے کمائی کی، اور گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق کرتے۔ پھر جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی نقصان یا تکلیف وہ پکارتا ہے ہم کو، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں کوئی نعمت ہماری طرف سے کہتا ہے بے شک میں دیا گیا ہوں علم کے بنا پر، بلکہ وہ فتنہ ہے۔ انسان کو جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اس کے علم کے بنا اور اس کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے ان پر۔ تحقیق کہاں اس کو ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے تو نہ کام آیا ان کو جو تھے وہ کمائی کرتے، تو پہنچی ان کو سزا جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے عنقریب پہنچے کی سزا جو انہوں نے کمائی کی، اور نہیں وہ عاجز کرنے والے، کیا نہیں وہ جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سبحان اللہ، وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب گناہوں کو تمہارے بخش دوں گا، بس رجوع کر لو اپنے رب کی طرف اور متی ہو جاؤ اس کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے، اور پیروی کرو بہترین جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اس سے قبل کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک، اور تم شعور رکھتے ہو۔ کہہ نہ کہے کوئی نفس اے میری حسرت اس پر اس کے جو میں نے کمی کی کہ حق میں اللہ کے، اور بے شک میں تھا البتہ مذاق کرنے والوں میں سے، یا کہے اگر بے شک اللہ ہدایت دیتا مجھ کو البتہ میں ہوتا تقوی والوں میں سے، یا کہے گا جو عذاب دیکھے گا کاش بے شک میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے، کیوں نہیں تحقیق آئی تیرے پاس میری آیات جو تو نے جھٹلا دیا ان کو اور تکبر کیا تم نے، اور تھے تم کافروں میں سے، اور قیامت کے دن تم دیکھ لو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، کیا نہیں جہنم میں کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے، سیاہ میں ان کے چہرے کالے ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ساتھ ان کی کامیابی کی، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، اس کے لیے ہے خزانے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ یہی لوگ ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ کہہ دیجئے کیا پھر سوائے اللہ کے تم حکم دیتے ہو مجھ کو کہ میں عبادت کروں اے جاہلوں، اور البتہ تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے، البتہ اگر شرک کیا آپ نے ضرور ضائع ہو جائیں گے اعمال آپ کے، اور البتہ ضرور ہو نقصان اٹھانے والوں میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بس عبادت کیجیے اور ہو جائیں شکر گزاروں میں سے، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر کا، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اور پھونک ماری جائیں گی سور میں، بس بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہوں گے اور زمین میں ہوں گے، مگر جس کو چاہے اللہ پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، اور جب وہ
کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر فرسٹ سور جب پھونکی جائے گی، اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے تب سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوسری پھونک جب پھونکیں گے، پھونک ماریں گے جب، وہ پھر زندہ ہو جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، کھول دی جائے گی ان کے دروازے، اور کہیں گے ان کا پہرے دار، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے ہو تم پر تمہارے رب کی آیات، اور ڈراتے ہو تم کو ملاقات سے تمہارے دن کی، اس قیامت کے دن کی۔ اس کو وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن حق ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر۔ کہا کہہ دیجئے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، تو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا اپنے رب سے جنت کی طرف، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، اور کھول دی جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان کو ان کے دربان، سلامتی ہو تم پر، خوشحال ہوئے تم، بس داخل ہو جاؤ ان میں، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے سچ کیا ہم سے وعدہ اپنا، اور وارث بنا دیا ہم کو زمین کا، ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں، تو کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو اس جنت میں گروہ در گروہ شامل کرے، آمین۔ تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، عرش کے آس پاس سے تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی مانند حمد کے ساتھ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہاں پہ سورہ زمر کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ مومن مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات۔ نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے، زبردست علم والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کی، سخت سزا دینے والا ہے، فضل والا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان کا چلنا پھرنا ملکوں میں، یعنی جو لوگ ہنسی خوشی چل پھر رہے ہیں زمین بے خوف اللہ سے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بلیسڈ ہے۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہ نے ان کے بعد، اور ارادہ کیا اور ہر امت نے اپنے رسول کے، تاکہ وہ پکڑے اس کو، اور انہوں نے جھگڑا کیا ساتھ باطل کے، تاکہ نیچا دکھائے ساتھ اس کے حق کو، تو وہ میں نے پکڑ لیا ان کو، تو کس طرح سے سزا میری، اور اس طرح حق ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور ہمارے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے بھی فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ کے باغات میں، وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں، اور جو کوئی نیک ہوئے ان میں سے، ان کا آباء و اجداد اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے، بے شک تو ہی ہے غالب ہے، حکمت والا ہے، اور بچا ان کو سزاؤں سے، اور جس کو تو نے بچا دیا سزاؤں سے اس دن، تو تحقیق رحمت کیا تو نے اس پر، اور یہی ہے وہ کامیابی ہے بڑی۔ تو یہ کامیابی کون سی بڑی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بخش دیا گناہوں کو اور جہنم کی آگ سے بچا لیا ہو متقیوں کو۔ اور وہ بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ بلائے جاتے ہیں، البتہ غصہ اللہ کا زیادہ بڑا ہے تمہارے غصے سے اپنے نفسوں پر، جب تم بلائے جاتے ہو طرف ایمان کے اور تم کفر کرتے ہو، تو اللہ کا غصہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کے
کفر سے یا اور ان کے گناہوں سے۔ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے موت دی ہم کو 2 بار اور تو نے زندگی بخشی ہم کو 2 بار، تو اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ یعنی جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ پوچھ رہے ہیں، کوئی ہے راستہ؟ تو نے 2 بار ہمیں زندگی دی اور 2 بار موت دی، تو کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہمارے لیے؟ یہ بات باوجہ اس کے کہ بے شک وہ جب پکارا گیا اللہ کو اکیلے اسی کو، کفر کیا تم نے اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے تو مان گئے تم، بس فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے بہت بڑا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ دکھاتا ہے اپنی آیات کو اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمانوں سے رزق، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر جو رجوع کرتا ہو، بس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور اگرچہ ناپسند کرے کافر، بلند درجوں والا ہے، عرش والا ہے، ڈالتا ہے وہی کو اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن سے جس دن وہ ظاہر ہوں گے، نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے۔ کس کے لیے ہے بادشاہت آج؟ اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، زبردست ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ساتھ اس کے جو تھے وہ اس نے کمائی کی، نہیں کوئی ظلم آج، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اور خبردار کرو ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب دل حلق کے قریب ہوں گے۔ خاموش نہیں ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت نگاہوں کو اور جو چھپاتے ہیں سینوں میں۔ خیانت نگاہیں مطلب جو گلٹی کر کے اپنی نگاہیں چراتے ہیں ایکسیپٹ کرنے سے اپنے گناہوں کو۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوائے نہیں وہ فیصلہ کرتا کسی چیز کا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے، تھے وہ وہی زیادہ شدید ان سے قوت میں اور آثار زمین میں، بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور نہ تھے وہ ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے، تو انہوں نے کفر کیا اور تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیات کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف اور حمان کی طرف اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا۔ تو جب وہ لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام حق کو ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو، تو ایمان لائے اس کے ساتھ اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی میں۔ اور کہا فرعون نے چھوڑ دو مجھ کو، میں قتل کروں موسیٰ کا، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یہ کہ وہ برپا زمین میں فساد۔ اور کہا موسیٰ نے بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے اور ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں رکھتے حساب کے دن پر۔ اور کہا ایک مومن شخص یہ قوم فرعون کی میں تھا ایک شخص جو ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ تو لائی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن یہاں پہ قوم فرعون میں سے ایک شخص جو ایمان لایا تھا وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ میسج دے رہا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ موسیٰ علیہ السلام پر۔ کہا ایک مومن شخص نے آل فرعون میں سے جو چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہے وہ جھوٹا تو اس پر جھوٹ اس کا، اور اگر ہے وہ سچا پہنچے گا تم کو بعض وہ چیز وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو کوئی ہے وہ حد سے گزرنے والا جھوٹا۔ اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن کی، غالب آنے والی جو زمین میں، کون مدد کرے گا ہماری عذاب سے؟ اللہ کے، اگر وہ آ گئے ہمارے پاس۔ فرعون نے کہا نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں دیکھتا ہوں، اور نہیں میں دکھاتا تم کو مگر راستہ صلاح کا۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، اے میری بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مانند
دن گروہ کے مانند حالات قوم نوح کے اور عاد کے اور سمود کے اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے، اور نہیں ہے اللہ ارادہ رکھتا ظلم کا بندوں کے لیے۔ اور اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر پکارنے کے دن سے، مطلب قیامت کے دن سے، جس دن تم پیٹ پھیرتے ہوئے نہیں تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے روشن دلائل کے ساتھ، تو مسلسل شک میں اس چیز کے بارے میں جو وہ لائے تمہارے پاس، اس کو یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجیں گے اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی کہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، شک میں پڑنے والا ہو۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، آئے یہی ہے اس کے پاس بڑا ہے ناراضگی میں اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر ہر دل کے تکبر کرنے والا جبار کے۔ اور کہا فرعون نے اے حمان، بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں پہنچ سکوں راستے میں آسمان کے راستوں تک۔ پھر میں جھانک کر طرف موسیٰ کے الہ کے، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں جھوٹا۔ اور اسی طرح خوبصورت بنایا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ روک دیا گیا راستے سے، اور نہیں چال فرعون کی مگر ہلاکت میں۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، اے میری قوم پیروی کرو میں رہنمائی کروں گا تمہاری درست راستے کی طرف۔ اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے، اور بے شک آخرت وہ قرار کا گھر ہے۔ جو عمل کرے برے تو نہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مانند، اور جو عمل کرے اچھے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور جو وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں۔ رزق دیا جائے گا اس میں بغیر حساب کے۔ اور اے میری قوم، کیا ہے میرے لیے، میں بلاتا ہوں تم کو طرف نجات کے، اور تم بلاتے ہو آگ کی طرف۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا